إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم۔ حضرات، ابھی میں نے آپ کے روبرو سورۃ النور کی ایک آیت پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ یقیناً جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں، دنیا اور آخرت میں ان پر لعنتیں ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورۃ النور کی آیت ہے یہ۔ سورۃ النور قرآن مجید کی ان سورتوں میں سے ایک ہے جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرتی مضامین کو بکثرت ذکر کیا ہے۔ مثالی سماج اور مثالی معاشرے کے قیام کے لیے مطلوبہ صفات کیا ہیں، اور اس سلسلے میں ایسی صفات کیا ہیں جن سے کسی بھی مثالی سماج کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النور میں یہ تفصیلات بیان کی ہیں۔ تو اسی سلسلے میں کہا کہ جو کسی بھی پاک دامن عورت پر زنا کا الزام لگائے، تہمت لگائے، کہا یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ اس پاک دامن عورت کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں دنیا میں بھی ایسے شخص پہ لعنتیں ہیں، آخرت میں بھی اللہ کی لعنتیں ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ کتاب و سنت کی جو تعلیمات ہیں، یہ یوں کہیے اس دنیا میں جو انبیاء رسول بھیجے گئے، آسمانی کتابیں نازل کی گئیں، بہت ساری شریعتیں اتاری گئیں، ان سب کا خلاصہ اور نچوڑ اگر پیش کیا جائے تو کہتے ہیں کہ انسان کی 5 چیزوں کی حفاظت یہ اللہ کے ہر پیغمبر کا مقصد رہا، آسمان سے نازل ہونے والی ہر کتاب کا یہ ہدف رہا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ بھی یہی کہ کسی بھی انسان کی اس زمین پر 5 چیزوں کی حفاظت۔ اور آپ قرآن اور حدیث کی ساری تعلیمات کو آپ دیکھیں گے نا تو وہ ان 5 چیزوں کے اطراف ہی گھومتی ہیں۔ کہتے ہیں سب سے پہلے ان 5 چیزوں کی انسان کی 5 چیزوں کی حفاظت اللہ کو مطلوب ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے انسان کا دین۔ سچا دین کیا ہے؟ سچا عقیدہ کیا ہے؟ اس زمین میں ادیان بہت ہیں، نظریات بہت ہیں، افکار بہت ہیں، عقائد بہت ہیں، ادیان بہت ہیں، مذاہب بہت ہیں۔ تو اللہ کا مقصد رسولوں کو بھیجنے سے، کتابوں کو نازل کرنے سے کہ انسانوں کو بتایا جائے کہ سچا دین کیا ہے، سچا راستہ کیا ہے، سچا طریقہ کیا ہے، اور سچا عقیدہ کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز انسان کے دین کی حفاظت ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں انسان کی جان کی حفاظت۔ ہر انسان کی جان کو محترم قرار دیا ہے، ہر انسان کی جان محترم ہے۔ اس کے بعد کہا ہر انسان کے نسب کی حفاظت، اس کے خاندان کی حفاظت، اس لیے زنا حرام قرار دیا گیا۔ زنا سے نسب مختلط ہوتا ہے، انسان کے خاندان اور نسب کی حفاظت۔ اسی طرح سے کہا انہی مقاصد شریعت میں سے انسان کی عقل کی حفاظت۔ عقل بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، تو ہر وہ چیز جو انسان کی عقل کو معوف کرے،
اسلام نے اس کو ناجائز قرار دیا، اسی لیے شراب حرام کی گئی کہ شراب پی کر انسان عقل رکھ کر بھی جانوروں جیسی حرکت کرتا ہے، تو انسان کی عقل کے لیے جو خطرہ ہے ایسی ساری چیزیں حرام۔ اور پانچویں چیز انسان کی عزت اور آبرو، یہ شریعت کا خلاصہ ہے، کتاب و سنت کا خلاصہ ہے، دنیا میں آئے سارے انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ ہے، آسمان سے نازل ہونے والی ساری کتابوں کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، قرآن کا خلاصہ ہے، حدیث کا خلاصہ ہے، سنتوں کا خلاصہ ہے کہ کسی بھی انسان کی زمین پر پانچ چیزیں محترم ہیں: اس کا دین، اس کی جان، اس کا خاندان اور نسب، اس کی عقل اور اس کی عزت و آبرو۔ اور آج کے خطبے میں حضرات یہ جو آخری چیز ہے عزت و آبرو، میں اس کو لے کر آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ ہر انسان کی ایک عزت ہوتی ہے، ہر انسان کا ایک احترام ہوتا ہے، ہر انسان کی ایک حرمت ہوتی ہے، ہر انسان کی ایک آبرو ہوتی ہے، ہر انسان کی ایک ناموس ہوتی ہے، ہر انسان کی ایک عصمت ہوتی ہے۔ شریعت کہتی ہے سب سے پہلے وہ خود انسان اپنی آبرو اور اپنی عزت کی حفاظت کرے، اور پھر دوسروں کی عزت و آبرو کا بھی لحاظ رکھے۔ دونوں ہی چیزیں ضروری ہیں۔ میں اگر پہلے اپنی عزت آپ نہیں کروں گا تو دنیا بھی میری عزت نہیں کرے گی۔ دنیا میں ہمیشہ سے قانون رہا ہے، جسے اپنی عزت کا لحاظ نہیں، جو اپنی عزت آپ نہیں کرتا دنیا بھی اس کی عزت کبھی نہیں کرتی۔ پہلے اپنی عزت آپ کرو اور پھر دوسروں کی عزت و آبرو کا لحاظ رکھو۔ اسی لیے شریعت کے نزدیک کسی کی تحقیر کرنا، کسی کی تذلیل کرنا، کسی کی توہین کرنا، کسی کو بدنام کرنا، کسی کو انسلٹ کرنا، کسی کی تحقیر کرنا شرعاً منع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ، اللہ کے نزدیک برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے۔ میں اگر کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھوں، میں اپنی ساری عبادتوں کے باوجود اللہ کی نظروں میں حقیر ذلیل ہو جاؤں گا۔ شریعت نے کہا کہ اللہ کے نزدیک تمہارا مقام اس وقت باقی رہے گا جب تمہارے دل میں اس کے بندوں کا مقام رہے۔ کسی کو حقیر نہ سمجھو اس زمین پر، کسی کو اس کی غربت کی وجہ سے حقیر نہ سمجھو، کسی کو اس کے میلے لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھو، کسی کو اس کے گمنام خاندان کی وجہ سے حقیر نہ سمجھو، کسی کو اس کے معمولی پیشے کی وجہ سے حقیر نہ سمجھو، کسی کو اس کی بد شکل بد صورتی کی وجہ سے حقیر نہ سمجھو۔ کسی انسان کو کوئی حق نہیں اس زمین پر کہ وہ کسی کو حقیر سمجھے۔ کہا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ، آدمی کے اللہ کے نزدیک برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان دوست کو حقارت کی نظروں سے دیکھے۔ حجۃ الوداع کا پیغام کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں بھی اور مینا کے میدان میں بھی یوم النحر کو آپ نے جو تقریر کی، جو تاریخی خطاب دیا، اس خطاب اور اس تاریخ کا سب سے اہم پیغام یہی الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ کہا لوگوں سن لو، وہ تاریخی خطاب تھا جو وصیت کی حیثیت رکھتا تھا۔ دنیا سے آپ رخصت ہونے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہیے زندگی کے آخری ایام میں ایک تاریخی خطاب کر رہے تھے۔ اس خطاب میں جو سب سے اہم میسج آپ نے دیا وہ یہی، سن لو، تم میں سے ہر شخص کی جان محترم ہے، تم میں سے ہر شخص کا مال محترم ہے، تم میں سے ہر شخص کی عزت و آبرو محترم ہے، اور محترم بھی کس قدر محترم؟ کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، تمہاری جان مال عزت و آبرو اسی قدر محترم ہے جیسے آج کا یہ دن جو کہ یوم النحر ہے، عید کا دن ہے، وہ محترم ہے، جیسے ذی الحجہ کا یہ مہینہ محترم ہے، جیسے مکے کی یہ سرزمین محترم ہے۔ پیارے نبی نے ذی الحجہ کی زمانی حرمت اور مکے کی مکانی حرمت کا حوالہ دے کے کہا ہر مسلمان کی جان مال عزت و آبرو ایسی ہی محترم ہے۔ ایک موقع سے آپ نے بہقی کی روایت ہے، آپ خانہ کعبہ سے مخاطب ہوئے، خانہ کعبہ سے مخاطب ہو کے پیارے نبی نے کہا ما اعظمک وما اعظم حرمتک ولا المؤمن اعظم حرمتا عند اللہ منک۔ آپ نے کہا اے خانہ کعبہ، تیری عظمت کے کیا کہنے، تیری حرمت کے کیا کہنے، تو اللہ کے نزدیک بڑی عظمتوں والا گھر ہے، بڑی عظمتوں والا مقام ہے،
اللہ کے نزدیک بڑا احترام ہے، لیکن آپ نے کہا وَلَلْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ اللَّهِ مِنْ، مومن کی حرمت اے خانہ کعبہ تیری حرمت سے زیادہ عظیم ہے۔ اللہ اکبر۔ جب میں کسی مومن کی عزت کو پامال کر رہا ہوں تو اس حرمت کو پامال کر رہا ہوں جو خانہ کعبہ کی حرمت سے زیادہ عظیم ہے۔ جب میں کسی مومن کی ناحق جان لیتا ہوں اس حرمت کو پامال کر رہا ہوں جو خانہ کعبہ سے زیادہ عظیم ہے۔ جب میں کسی مومن کے مال پر ناجائز قبضہ جما رہا ہوں، اس کے مال کو ہڑپ کر رہا ہوں، میں اس حرمت کو پامال کر رہا ہوں جو خانہ کعبہ کی حرمت سے زیادہ عظیم ہے۔ ہر انسان وہ کوئی بھی ہو، اس کی عزت، اس کی ماں، اس کی جان سب محترم ہے، اور مومن زیادہ محترم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مومن کی عزت و آبرو کی قیمت بتائی، ایک انسان کی عزت و آبرو کی قیمت بتائی، وہیں آپ نے جو پیشن گوئیاں فرمائی ہیں اس میں سے ایک بات آپ نے یہ بھی فرمائی ہے، کچھ خرابیاں جو اس امت میں ہمیشہ سے رہیں گی وہ ختم نہیں ہوں گی۔ ہاں بس جو ان خرابیوں سے خود کو بچا سکے بچا لے۔ آپ نے کہا اربعٌ فی امتی لا یترکونہ، 4 خرابیاں ایسی ہیں میری امت کی، وہ چھوڑے گی نہیں میری امت کبھی، یہ رہیں گی ہی۔ 4 خرابیاں ہیں جو اس امت میں آپ نے کہا ہمیشہ رہیں گی، چھوڑیں گے نہیں لوگ۔ سب سے پہلی چیز الفخر بالاحساب، خاندانی خوبیوں پہ فخر کرنا۔ میرا باپ ایسا تھا، میرا دادا ایسا تھا، میں ایسے خاندان کا آدمی ہوں، میرے خاندان ٹھیک ہے، باپ ایسا تھا، دادا ایسا تھا، تم کیا ہو؟ میں خاندان کی باپ دادا کی عزت کو نیلام کرنے والا کیریکٹر رکھ رہا ہوں اور باپ دادا کا نام لے کے فخر کر رہا ہوں، میرا خاندان ایسا، باپ ایسا، دادا ایسا۔ تم کیا ہو؟ پہلے یہ دیکھو۔ فخر کی چیز تمہارا کردار ہے، تمہارے اخلاق ہے، تمہارا رویہ، تمہارا طور طریقہ ہے، تمہارا کیریکٹر ہے، یہ ہے تمہارے لیے قابل فخر سرمایہ۔ اور اگر تم کیریکٹر لیس ہو اس زمین پر، اخلاق نام کی چیز نہیں تمہارے اندر، مروت نہیں ہے، شرافت نہیں ہے، عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، تو تمہارے باپ دادا کتنے نامور کیوں نہ ہو، تمہیں ان سے نسبت کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اس لیے پیارے نبی نے کہا الفخر بالاحساب، 4 خرابیاں جو یہ امت کبھی نہیں چھوڑے گی، خاندانی خوبیوں پہ فخر کرنا۔ دوسری چیز ہے الطعن بالانساب، خاندان اور نسب میں عیب جوئی کرنا۔ کیسے بھائی؟ آج کل ہم ایک عام اسلوب ہے لوگوں کی بات کرنے کا، سمجھیے کہ ایک اسٹائل بن گیا ہے، کوئی بھی کوئی غلطی کرتا ہے، خرابی کرتا ہے، کچھ بھی ہو، زبان کیا جملے ادا کرتی ہے، ہمارے تبصرے کرنے کا لہجہ کیا ہوتا ہے؟ ارے سارے قریشی ویسے ہی، سارے انصاری ویسے ہی، سارے لبے ویسے ہی، ارے سارے دکنی ویسے ہی۔ یہ ہمارا طرز گفتگو اور معمول ہے۔ بھائی غلطی ایک قریشی نے کی، غلطی ایک انصاری نے کی، غلطی ایک لبے نے کی، غلطی ایک دکنی نے کی، جس نے غلطی کی اس کو کہو۔ ایک کی غلطی پر پوری برادری کو گن دینا، ایک کی غلطی پر پوری برادری پہ ٹھپا لگا دینا، سارے قریشی ویسے، سارے لبے ایسے، سارے انصاری ویسے۔ پیارے نبی نے کہا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ کتنا بڑا جرم ہے جانتے ہیں؟ اندازہ کر لو۔ یہ اس طرح کا جملے اگر میں اور آپ آج تک ادا کرتے رہے، آج کے بعد ادا مت کرو۔ کیوں جانتے ہیں؟ اس کی بڑی بھاری قیمت چکانی ہے۔ جب میں یہ کہتا ہوں سارے قریشی ویسے ہی، سارے انصاری ویسے ہی، کتنی بھاری قیمت مجھے چکانی ہے معلوم؟ جب میں یہ کہتا ہوں سارے قریشی ویسے ہی، فرض کرو کہ اگر قریش قبیلے میں 20,000 آدمی ہیں، جب میری زبان سے یہ نکلا سارے قریشی ایسی ہیں، حشر کے میدان میں ان 20,000 کو مجھے جواب دینا ہے۔ جب میں یہ کہتا ہوں سارے انصارے ویسے ہی، سارے انصاری ویسے ہی، اور انصاری قبیلے میں 25,000 افراد ہیں، حشر کی عدالت میں یہ 25,000 افراد آ کے میرا گریبان پکڑیں گے، تو نے مجھ پہ یہ الزام لگایا تھا، تیرے پاس اس کا کیا ثبوت؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ نے کہا یہ امت کی ایسی خرابی ہے جسے یہ امت کبھی نہیں چھوڑے گی، رہے گی یہ خرابی۔ میری اور آپ کی آخرت کا مسئلہ ہے، بچا سکتے ہو تو خود کو بچا لو ان خرابیوں سے۔ دو اور باتیں آپ نے کہا جو اس امت میں رہیں گی خرابیاں، الاستسقاء بالنجوم،
ستاروں سے بارش طلب کرنا، ہم فلاں ستارہ طلوع ہوا تو بارش ہوگی، سمجھ رہے نا، وہ مستقل نعوذ باللہ علم نجوم ہے اور اس سے جڑی ہوئی بہت ساری باتیں ہیں۔ تو کہا کہ یہ بھی غلط ہے۔ اور چوتھی چیز النیاحۃ علی المیت، کسی کے مرنے کے بعد اس کی لاش پہ بیٹھ کے اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے نوحہ خوانی کرنا، اس کی خوبیاں بیان کر 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 کے روتے رہنا۔ آپ نے کہا یہ 4 خرابیاں ایسی ہیں جنہیں یہ امت کبھی چھوڑے گی نہیں۔ اب کیوں بتا رہے ہیں؟ بتا رہے ہیں اس لیے کہ جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا احترام ہے، شریعت کا پاس و لحاظ ہے، کم سے کم وہ لوگ ان خرابیوں سے بچ جائیں اور خود کو بچا لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کی عزت پہ حملہ کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ حیرت ہے، مال، کوئی کسی کے مال پہ حملہ کرے دنیا اسے ڈاکو کہتی ہے، اور عزت پہ حملہ کرنے والے کو ڈاکو نہیں کہتی، جبکہ ڈاکو کا لقب سب سے زیادہ اس کو دینا چاہیے، مال سے زیادہ اہم عزت ہے۔ مال پہ حملہ کرنے والا ڈاکو ہے کہ وہ مال پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، ناحق کسی کی عزت پہ حملہ کرنے والا بھی ویسے ہی ڈاکو ہے، کیونکہ وہ اس عزت کو پامال کر رہا ہے جو مال سے زیادہ محترم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان ارب الربا استطالۃ الرجل فی عرض اخیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں زیادتی کی سب سے بڑی شکل یہ ہے، ظلم کی سب سے بڑی شکل یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کی عزت و آبرو پہ حملہ کرتے ہوئے اپنی زبان کو آزاد چھوڑ دے، بولے جا رہا ہے، بولے جا رہا ہے، بولے جا رہا ہے، اور ایک ایک جملہ تیر و نشتر کی طرح چبھ رہا ہے، ایک ایک جملے میں توہین ہے، تذلیل ہے، تحقیر ہے، اب بولے جا رہا ہے۔ پیارے نبی کہتے ہیں یہ زیادتی اور ظلم کی زمین پہ سب سے بڑی شکل ہے۔ اس لیے بھائیوں، زبان چلاتے ہوئے، زبان بولتے ہوئے کیا ہم کہنے جا رہے ہیں؟ آج کل معاشرے میں ایک خرابی بہت عام ہے، خواہ گمان کی بنیاد پر کسی پر تہمت لگانا، وہ بھی کس چیز کی تہمت؟ زنا کی تہمت، نعوذ باللہ، بغیر ثبوت کے، محض کچھ شبہات ہیں، کچھ قرائن ہیں، جبکہ یہ ایسا معاملہ ہے شریعت نے کہا کسی کے اوپر اگر نعوذ باللہ تم زنا کا الزام لگاتے ہو، کتنی بڑی بات ہے۔ کوئی آدمی نعوذ باللہ بنا شادی شدہ زنا کر لے، اس کی سزا 100 کوڑے ہے، لیکن اگر کوئی کسی پر زنا کا الزام لگائے اور پروف نہ لائے، اس کی سزا 80 کوڑے ہے، صرف 20 کوڑے کم۔ بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں زنا کرنے والے سے بڑھ کر کسی پر زنا کی تہمت لگانے والے کی سزا اسلام میں بڑی ہے۔ زنا کرنے والے کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے اگر شادی نہیں ہوئی ہے، اور کسی پر زنا کی تہمت لگانا، اس پر کیا سزا ہے؟ 3 سزائیں۔ پہلی سزا تو یہ کہ 80 کوڑے مارو، اس کو 80 کوڑے لگیں گے اس کو، اور دوسری سزا یہ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، ایسا شخص جس نے کسی پہ زنا کی تہمت لگائی ہو، الزام لگایا ہو، زندگی بھر مردود الشہادہ ہوگا، کسی بھی میٹر میں شرعی عدالت میں اس کی گواہی ناقابل قبول ہوگی۔ ایسا شخص اگر کہے ہاں میں نے عید کا چاند دیکھا ہے، تیرا دیکھنا ناقابل اعتبار، تیرا گواہی دینا ناقابل اعتبار، چونکہ ایک مسلمان کی عزت پہ ڈاکہ ڈال کے تو نے اپنی زبان کا بھروسہ گوا لیا۔ رہتی دنیا تک ایسے شخص کی گواہی کسی بھی میٹر میں ناقابل قبول ہے۔ کسی مسلمان کی عزت پہ ڈاکہ ڈالنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، ہمیشہ کے لیے تم اپنا اعتبار کھو دو گے۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ نے کہا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ایسے شخص کا نام اللہ کے پاس فاسقوں کی فہرست میں ہوگا، اس کے اولیاء کی فہرست میں نہیں، صالحین کی فہرست میں نہیں، ایسے شخص کا نام فاسق بندوں کی فہرست میں ہوگا جو فاسق ہیں، فاجر ہیں، گنہگار ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایسا ہی ایک مسئلہ پیش آیا تھا، 3 افراد نے گواہی دے دی، ہاں ہم نے فلاں کو زنا کرتے ہوئے دیکھا۔ اس بات ایک زنا کے لیے 4 گواہیاں چاہیے کم سے کم۔ 3 افراد، 4 گواہیاں نہیں ہیں تو خاموش اپنی جگہ رہنا۔ 3 لوگ گواہی دے دیے حضرت عمر کے پاس جا کے، ہم نے دیکھا ہے، اور ان کے پاس کوئی چوتھا گواہ نہیں تھا۔ حضرت عمر نے کہا 2 باتوں میں سے ایک بات، یا تو چوتھا گواہ لاؤ، ہم اس پہ زنا کی سزا نافذ کریں گے، نہیں تو تم تینوں کو تہمت القذف 80 کوڑے میں لگاؤں گا۔ چوتھا گواہ انہیں ملا نہیں تو حضرت عمر نے ان تینوں کو 80 کوڑے لگائے۔
اور عزت و آبرو کا مسئلہ اتنا اہم ہے اور اتنا حساس ہے. اسی لیے بھائیوں شریعت آداب سکھاتی ہے، آداب سکھاتی ہے. کوئی کسی پر ناحق کوئی تہمت نہ لگا سکے، کوئی ناحق کسی کو کوئی الزام نہ دے سکے. شریعت نے بہت سارے آداب سکھائے تاکہ نہ تم کو خود شرمندہ ہونا پڑے، نہ تمہارے وجہ سے سامنے والے کو شرمندہ نہ ہونا پڑے. کیا ہے آداب؟ دوسروں کے گھر کو جاتے ہوئے کا آداب سکھائے. سورہ نور پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون فإن لم تجدوا فیہا احدا فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم وإن قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو ازکی لکم. دوسروں کے گھر کو جب بھی جاؤ ان آداب کا لحاظ رکھو. پہلے سلام کرو، جواب آتا اندر سے اجازت لو، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ اجازت ملے تو تب جانا. سلام کر رہے ہیں، اجازت لے رہے، اندر سے کوئی جواب نہیں آ رہا ہے، چلو اندر جا کے دیکھتے ہیں کوئی ہے نہیں. کسی کو اجازت نہیں، کسی کو اجازت نہیں. گھر ہے، گھر والا کس حالت میں کیا معلوم. اور کہا وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر گھر سے یہ آواز آتی ہے نہیں اب نہیں بعد میں آنا تو لوٹ جاؤ. وہاں کھڑے ہو کے نہیں 1 منٹ کے لیے 2 منٹ کے لیے، اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے. گھر والا کہتا ہے بعد میں آؤ، فوراً لوٹ جاؤ، بعد میں آؤ. کھڑے ہو کے اصرار کرنا 1 منٹ کی صرف غلط ہے. یہ سب بہت اعلیٰ اخلاقی تعلیمات ہیں. اور اسی سیاق میں کہا گیا کسی بھی گھر میں جھانکنا، کسی دریچے سے جھانکنا، کسی دروازے سے جھانکنا، یہ اخلاق سے گری ہوئی اتنی بری اور اتنی بڑی حرکت ہے. حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضا، میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے گھر کے اندر موجود تھا. آپ کے گھر کے دروازے میں ایک سوراخ تھا. ایک شخص پیارے نبی نے دیکھ لیا، اس سوراخ سے ایک شخص جھانک رہا ہے باہر سے. پیارے نبی کو اتنا غصہ آیا کہ وہ آپ کے گھر کے دروازے کے سوراخ سے گھر کے اندر جھانک رہا ہے. حضرت انس کہتے ہیں گھر میں ایک قینچی تھی. پیارے نبی نے وہ قینچی ہاتھ میں لے لی اور جا کے دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے، اس انتظار میں کہ دوبارہ کب وہ جھانکے گا کہ اس کی آنکھ پھوڑ دیں. گھروں میں جھانکنا اتنی اخلاق سے گھر ہے جی. گھر والا کس حالت، اس دور میں خاص کر لباس کی بڑی کمی تھی. کئی صحابہ تھے پوری زندگی میں ایک لباس پہنے ہو، تو گھر میں جب ہوتے ہیں نیم اڑیا حالت میں رہتے ہیں، نیم برانہ حالت میں رہتے ہیں، اور نہیں چاہتے کہ کوئی اس حالت میں ان کو دیکھے. گھر ہے، گھر میں انسان آزاد رہ سکتا ہے، ایسے میں کوئی کسی کے دریچے سے جھانکے، دروازے سے جھانکے، یہ اخلاق سے عزت پر حملہ ہے. یہ اسی لیے حدیثوں میں کہا گیا تمہارے گھر میں کوئی جھانکے اور تم اس کی آنکھ پھوڑ دو تو اس کی آنکھ کا کوئی بدلہ نہیں ہے. آبرو بہت بڑی چیز ہے، عزت بہت بڑی چیز ہے. تو اسے محترم بھائیوں ان مظاہر سے بچنا چاہیے جن کے ذریعے سے جانتے بوجھتے یا انجانے میں ہماری جانب سے کسی کی عزت و آبرو پہ حملہ ہو جاتا ہے. کیا ہے وہ گناہ جن کے ذریعے سے ہم کسی کی عزت پہ حملہ کرتے ہیں؟ ان میں دیکھو سر فہرست غیبت ہے. سر فہرست غیبت. میرے اندر جو خرابی ہے میرے منہ پہ بولوں، آپ کے اندر جو خرابی ہے میں آپ کے منہ پہ بولوں، اور اچھے انداز میں بولوں، سلیقے سے بولوں، خیرخواہی سے بولوں. یہ شرط ہے. آپ کے سامنے بولنے کے بجائے میں پیٹھ پیچھے بولتا پھروں، آپ میری خرابی میرے سامنے بولنے کے بجائے پیٹھ پیچھے بولتے پھریں، یہ کسی مسلمان کی عزت و آبرو لوٹنے کا سب سے بڑا طریقہ ہے. اور شریعت نے اس کو اسی لیے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. غیبت کرنے والوں کیا تم یہ پسند کرو گے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ پیارے نبی نے کہا کہ معراج کی رات میں نے نارے جہنم میں دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے نوکیلے ناخن ہیں، وہ ناخنوں سے خود کو نوچ رہے ہیں اور اپنا گوشت آپ کھا رہے ہیں. پیارے نبی نے فرشتوں سے پوچھا کون لوگ ہیں یہ؟ تو جواب دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کو جواب دیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبت کرتے تھے اور لوگوں کی عزت و آبرو پہ ڈاکہ ڈالتے تھے، لوگوں کی عزت و آبرو پہ حملہ کرتے تھے. نتیجے میں اللہ انہیں یہ سزا دے گا کہ اپنا گوشت آپ نوچیں گے اور اپنا گوشت آپ کھائیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منظر دکھایا گیا عالم برزخ کا. غیبت نہ کرو کسی کی. اسی طرح سے
ایک مسلمان کی توہین جہاں ہم کرتے ہیں، اس کی عزت پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، مذاق، کسی کو اپنے مذاق کا موضوع بنانا، خامخواہ چھیڑنا، جبکہ وہ مذاق اسے پسند نہیں ہے، وہ مذاق اسے برداشت نہیں ہے، بیچارہ جب نظر آئے مذاق ہی بنانا اس کا۔ قرآن نے کہا وَلَا يَسْخَرْ قَوْمٍ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ، کہ مسلمان مرد کا مذاق نہ اڑائے، اور خاص طور پہ مذاق کی بات آئی تو عورتوں کا الگ سے ذکر کیا، اس لیے کہ مذاق اڑانے اور کسی کو تحقیر کرنے کا مزاج عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ کہا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، عورت کا مذاق نہ اڑائے، اور تم یہ سمجھ کے مذاق اڑا رہے ہو کہ وہ حقیر ہے، کیا معلوم اللہ کے نزدیک وہ تم سے زیادہ عظیم ہو۔ اسی طرح سے حضرات، کسی کی عزت و آبرو پہ ڈاکہ جن راستوں سے پڑ رہا ہے، اس میں سے کسی کو بھی برے القاب سے پکارنا، برے ناموں سے پکارنا، او لنگڑے ادھر آ، او کالو ادھر آ، یہ تو ہمارا لائف اسٹائل ہے نا، لائف اسٹائل ہے۔ ہمارے جان پہچان کے کتنے لوگ ہیں، ہم انہیں نام سے نہیں بلاتے، عزت سے نہیں بلاتے، ہم نے لقب دے رکھا ہے اور ہمیشہ انہی القاب سے پکاریں گے۔ قرآن نے کہا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے ناموں سے، برے القاب سے نہ پکارا کرو، منع ہے یہ۔ آپ کسی کو برے لقب سے پکار رہے ہیں، اس کی عزت پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، بچو اس برائی سے، بچو اس گناہ سے۔ اسی طرح سے حضرات، ایک مسلمان کی عزت و آبرو پہ جن راستوں سے حملہ ہوتا ہے، کسی کے عیبوں کی ٹوہ میں لگنا، کسی کے عیبوں کی ٹوہ میں لگنا، کون کیا کر رہا ہے، اور اس کی کسی ویکنس اور کمزوری کو لے کے اچھالنا، اسے بدنام کرنے کی کوشش کرنا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، قرآن مجید میں دو قسم کے لوگوں کے لیے وائل کی بات کہی گئی ہے، ایک جو کسی کے مال پہ ناحق ڈاکہ ڈالے، ایک وہ جو کسی کی عزت پہ ناحق ڈاکہ ڈالے۔ دو صورتیں جو لفظ وائل سے شروع ہوتی قرآن میں۔ وائل کیا ہے؟ ہلاکت، تباہی، خرابی، بربادی، یا پھر یہ کہ جہنم کی ایک وادی، جیسے حضرت ابن عباس نے کہا۔ قرآن کی دو صورتیں لفظ وائل سے شروع ہوتی، ایک ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے وائل ہے، یہ مال پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور دوسرا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، دوسروں کے عیبوں کی ٹوہ میں لگنے والے، غیبت کرنے والے، ان کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، خرابی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ عزت و آبرو پہ ڈاکہ ڈالنا اور مال پہ ڈاکہ ڈالنا، یہ موجب ویل ہے، ہلاکت و تباہی کا موجب ہے۔ اور کسی کے عیبوں کی ٹوہ میں لگنا، اسے بدنام کرنے کے لیے، حدیثوں میں کہا گیا من تتبع عورت اخیہ المسلم تتبع اللہ عورتہ حتی یفضحہ ولو فی جوف رحلہ۔ آپ نے کہا کوئی کسی مسلمان کے عیبوں کی ٹوہ میں لگے اسے بدنام کرنے کے لیے، وہ سن لے کہ اللہ اس کے عیبوں کی ٹوہ میں لگے گا اور اسے ایک نہ ایک دن ذلیل کر کے رہے گا، اور ذلت اس تک پہنچ کر رہے گی، گرچہ وہ اپنے گھر کے کسی بند کمرے میں چھپ کے کیوں نہ بیٹھا ہو، ذلت اس تک پہنچ کے رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نفاق کی علامت قرار دیا، منافق کی پہچان قرار دیا، منافق کی صفت قرار دیا، کسی کے عیبوں کی ٹوہ میں لگنا اور انہیں بدنام کرنا۔ چنانچہ آپ نے کہا یا معشر من آمن بلسانی ولم يدخل الایمان قلبه لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم، اے وہ منافقو جو صرف زبان کے مسلمان ہو، جن کے دل میں ایمان نہیں ہے، لا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، ولا تتبعوا عوراتهم، مسلمانوں کی کمزوریوں اور ویکنس کے پیچھے مت پڑو۔ اس کے بعد ہی آپ نے کہا فَإِنَّهُ مَن تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، اس لیے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کی ٹوہ میں لگے، اللہ اس کے عیبوں کی ٹوہ میں لگ کے آخرت سے پہلے اسی دنیا میں اسے ذلیل کرتا ہے اور رسوا کرتا ہے۔ حضرات، کسی کی عزت و آبرو پہ ڈاکہ ڈالنے کا ایک اور راستہ، ایک اور طریقہ، ایک اور ذریعہ یہ ہے کہ کسی کی بہن بیٹی کا ذکر بھری مجلسوں میں کیا جائے۔ کسی کی بہن بیٹی جو پردے میں ہے، اس کی صفات کا،
اس کی عادت و اطوار کا ذکر. کیسے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مخنث تھا. عورت پردے کی چیز ہے، اسے پردے میں رہنے دو. وہ کیسی ہے؟ اجنبی لڑکے، اجنبی مرد اپنی مجلسوں میں بیٹھ کے زینب ایسی ہے، فاطمہ ایسی ہے، زینب گوری ہے، فاطمہ کالی ہے، زینب موٹی ہے، فاطمہ گڈی ہے. بے شرم لوگ ہیں، بے غیرت لوگ ہیں اور بے حیا لوگ ہیں جو غیر کی بہن بیٹی کو اپنی مجلس کا اس طرح موضوع بناتے ہیں. ناجائز ہے یہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مخنث تھا. اب چونکہ مخنث تھا وہ پردہ نہیں کرتا تھا، آتا جاتا تھا صحابیات کے پاس بھی، امہات المومنین کے پاس بھی. پیارے نبی سمجھتے تھے کہ وہ پاکیزہ خیالات کا رہے گا. ایک دن حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کے حجرے میں وہ آیا. وہاں کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. ام سلمہ کے بھائی سے خطاب کر کے وہ مخنث کہنے لگا، یا عبداللہ ان فتح اللہ علیکم الطائف فعلیک بابنۃ غیلان فانها تقبل باربع وتدبر بثمان. کہا ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بھائی پیارے نبی کے جو سالے تھے نا، ان سے کہا یہ مخنث، کہا کہ عبداللہ سنو، اگر کل کے روز طائف فتح ہو جائے نا تو طائف میں ایک لڑکی ہے غیلان کی بیٹی، اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو. فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ. اس لیے کہ وہ ایسی 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 ہے. اس نے کچھ صفات بتائے، اس کا نقشہ کھینچنے لگا. وہ اتنی موٹی ہے، آتی ہے تو ایسے لگتی ہے، جاتی ہے تو ویسے لگتی ہے. پیارے نبی کو اتنا غصہ آیا، اتنا غصہ آیا. پیارے نبی نے اس دن اعلان کر دیا مدینے میں، آج کے بعد یہ کسی گھر میں داخل نہ ہو، آج کے بعد یہ مخنث کسی گھر میں داخل نہ ہو. اتنا ہی نہیں، آپ نے پورے مدینے میں اعلان کیا، اس مخنث کو شہر بدر کر دیا. آپ شہر بدر کر دیا، مدینے سے باہر نکال دیا. کہا کہ تم مدینے میں کے معاشرے میں رہنے کے قابل نہیں. ایک تو دوسروں کی بیٹیوں کو اس غور سے دیکھتے ہو اور اس کی صفات کا تذکرہ اجنبی مردوں کی مجلسوں میں جا کے کرتے ہو. تم انسانی سماج میں، مسلم سماج میں رہنے کے قابل نہیں. مدینے سے نکال باہر کیا. حدیث کے راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا ہفتے میں ایک وہ مدینے کے باہر کسی دیہات میں رہتا تھا، ہفتے میں ایک مرتبہ مدینے میں داخل ہوتا، بھیک مانگ کے ہفتہ بھر کی غذا جمع کر لیتا، پھر فرار ہو جاتا تھا. جو نبی رحمت للعالمین ہے، اس نبی نے اتنی سخت سزا دی، شہر بدر کر دیا. کیوں؟ غیر کی بیوی بیٹی کو ایک تو دیکھنا اور پھر اس کی خوبیوں کو، محاسن کو، صفات کو جا کے اجنبی مجلسوں میں ذکر کرنا، یہ اس کی عزت و آبرو پہ ڈاکہ ہے. یہ حضرات، یہ حساس مزاج ہے جو دین اسلام ہمیں دوسروں کی عزت و آبرو کے سلسلے میں دیتا ہے. کیا کہیں، کیسے زمانے میں ہم جی رہے ہیں اور کن حالات میں ہم جی رہے ہیں. بے غیرتی عام ہے، بے شرمی عام ہے، بے حیائی عام ہے. بہرحال وہ عام ہو رہی ہے. جس کو اپنی عزت کا پاس و لحاظ ہے وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنی عصمت کی حفاظت کرے، اپنی ناموس کی حفاظت کرے، اپنی بہو بیٹیوں بہنوں کی عزت و ناموس کی حفاظت کرے. اس دور میں مال کی حفاظت آسان ہے، عزت و آبرو کی حفاظت بڑا مشکل مسئلہ اور چیلنج ہے. رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العزت ہمیں سب سے پہلے خود اپنی عزت و ناموس اور اپنی عزت و آبرو کا محافظ بنائے، اور سبھی اہل ایمان اور سبھی انسانوں کی عزت کا پاس و لحاظ رکھنے والوں میں سے اللہ ہمیں بنائے. ہر قسم کی بے حیائی، بے شرمی اور بے غیرتی کے مظاہر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہم آمین. اعلان پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. حسب معمول مہینے کا ایک چندہ ڈائلیسس کے مریضوں کو دیا جاتا ہے، تو آج کا چندہ ڈائلیسس کے مریضوں کے لیے. آپ بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ دل کھول کر اپنے ان مریض بھائیوں کا تعاون کرتے ہوئے جائیں. 262 مریض ہیں جنہیں ہمارے چارمینار ٹرسٹ بورڈ کے تحت تعاون دیا جاتا ہے. اللہ آپ سب کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.